غرض اس حسین شکیل جوان کو دیکھ کر شہزادی مہرنگیز پوچھنے لگی کہ تو کون ہے اور میرے باغ میں کیسے پہنچا۔ شہزادہ دیوانہ بن کر اس کے سامنے گریزاری کرنے لگا۔ جب تفتیش حال کرتی تو شہزادہ کہتا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کسی سے کیا کام، کیا کہوں۔ ہرن بکری بن گیا اور مکھی بھینس بن گئی، اور برف کے برسنے سے موسم پگھل گیا، اونٹ کو بلی کھا گئی۔ غرض ایسی الٹی پلٹی باتیں سن کر مہرنگیز ہنس کر بولی کہ تعجب ہے کہ ایسا حسین جوان بھی دیوانہ ہو جائے۔ یہ حسن و جوانی اور اس پر یہ غم، ستم ہی ستم ہے، ستم ہی ستم۔ مہرنگیز شہزادے کا جمال دیکھتے ہی باولی ہو گئی اور اس کی خنجر نگاہ سے مانند مرغی بسمل کے بے قرار ہو گئی۔ غرض کہا کہ کوئی اس جوان شکیل دیوانے کا مذاق نہ اڑائے اور اس کی بھرپور خاطرداری کی جائے، اور اسے ہمراہ لے کر اپنے قصر کی طرف جانے لگی اور کہا کہ اے دیوانے، تم اس جگہ سے کہیں نہ جائیو، اور جس چیز کی بھی طلب ہو ہم سے کہہ دینا، ہم تمہارے واسطے حاضر کر لیں گے۔ مہرنگیز کی یہ بات سنتے ہی شہزادے نے دل ہی دل سوچا کہ ابھی اس سوال کی حقیقت اس ستمگار سے استفسار کرنا ٹھیک نہیں، بلکہ جو اس کی ہم صحبت اور ہمراز کنیزیں ہیں، بہتر ہوگا کہ یہ راز ان سے ہی معلوم کروں، غالباً اسی افسرہ سے جو میرا عکس اس حوض میں دیکھ کر بدحواس ہوئی تھی، اور اب تک بھی گلبائے عشق سے میرے وصال کی خواہش اس کے دل میں ہے۔ غرض کئی دن اسی طرح سے گزرے کہ ایک روز وہ نازنین شہزادے کو تنہا دیکھ کر اس کے نزدیک آئی اور اپنا سر شہزادے کے پاؤں میں رکھ کر بڑی عاجزی سے اور بے قراری سے عرض کرنے لگی کہ اے جوان، خدا نے تجھے جو اتنا حسن دیا ہے، میں اس حسن پر فدا ہوں۔ جب سے تجھے دیکھا میرا دل بس تیرے ہی لیے تڑپتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تو مجھے اپنے راز سے آگاہ کر کہ تو اصل میں کون ہے اور تو اس جگہ کیوں کر آیا ہے۔ میں یہ احوال تم سے بس اس واسطے پوچھ رہی ہوں کہ تیرے عشق کی گرمی نے میرا بے قرار دل موم کی طرح پگھلا دیا ہے اور حسن نے دیوانہ کر ڈالا ہے۔ اشتیاق کی آس نے دل کو شکار کیا ہے۔ اے جوان، اگر تو مجھ کو یہاں سے کہیں دور لے جائے تو میں اتنا گوہر گنج اپنے ساتھ لے جاؤں گی کہ قارون کا خزانہ بھی اس کی برابری نہیں کر سکے گا۔ اس کی ایسی اس قدر اشتیاق بری باتیں سن کر بھی شہزادہ دیوانوں کی طرح ہی گفتگو کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر میری اصلیت آشکار ہو گئی تو مفت میں رسوائی اٹھانی پڑے گی، پھر میں شاید اپنے آپ کو بچانے کی کوئی تدبیر بھی نہ کر پاؤں۔ جب اس رینا نے اپنے مقصد کا جواب کچھ نہ پایا تو دل ٹوٹ گیا اور روتی ہوئی اپنے مکان پر آئی اور اس کی دیوانگی پر افسوس کرنے لگی، اور ساری رات روتے ہوئے گریزاری میں کاٹ لی۔ دوسرے دن جب صبح صادق ہوئی، وہ پھر سے شہزادے کے پاس آئی اور پروانے کی مانند گرد اس شمع رو کے پھرنے لگی۔ اتنے میں شہزادی مہرنگیز نے شہزادے کو طلب کیا اور گفتگو میں مشغول ہو گئی۔ وہ نازنین بھی چھپ چھپ کر دیکھا کرتی۔ مہرنگیز اس کی طبیعت کا ملان دیوانی کی طرف دیکھ کر تاڑ گئی اور جانا کہ یہ رینا بھی اس دیوانے پر فدا ہے۔ تب اس دلارام رینا کو بلا کر کہا کہ آج سے تم اس دیوانے کی خبر گیری کرو گی، میں یہ ذمہ داری تمہیں سونپ رہی ہوں۔ تمام اس کے کھانے پینے کا اسباب خاطر خواہ، جس وقت جو بھی طلب کرے فوراً اس کے واسطے حاضر کر، اور دل و جان سے اس کی خدمت میں حاضر رہو۔ مہرنگیز کا یہ حکم سنتے ہی وہ رینا خوشی سے پھولے نہ سمائی، جانو دل سے اس کی خدمت گزاری میں حاضر رہتی۔ ایک روز اس رینا نے دیوانے کو اپنی خلوت سرا میں لے جا کر بہت سی باتیں ادھر ادھر کی کرنے کے بعد قسم خدا اور رسول کی درمیان میں لائی، اس واسطے کہ وہ دیوانہ اس کے سامنے اپنے دل کا سارا راز کھول دے۔ جب شہزادے نے جانا کہ وہ دل و جان سے اس پر فدا ہے اور شمع کی مانند اس کے عشق میں پگھل رہی ہے، تو کہا کہ اے رینا، میرے دل کا مطلب بس اس راز کو جاننا ہے کہ گل نے سنوبر کے ساتھ کیا کیا۔ اسی امر کے معنی جاننے کے واسطے اتنی خرابیاں کھینچتا ہوا میں یہاں تک آ پہنچا۔
تیری بانو تو تمام بادشاہ اور شہزادوں کا سر کاٹ کر لٹکا دیتی ہے۔ اگر تجھے اس راز کی کچھ حقیقت معلوم ہو تو مجھے بتا دے کہ عمر بھر تیرا احسان مند ہو جاؤں۔ یہ بات سن کر وہ رینا بولی کہ میرے عزیز، اگر تو مجھے اپنے نکاح میں لائے اور سب باتوں کا سردار بنائے تو اس راز کی سچائی سے جس قدر کہ مجھے علم ہے تجھ کو آگاہ کر دوں۔ تب شہزادے نے کہا، اے یار وفادار، اگر تیری مددگاری سے میرا مقصد حاصل ہوا اور میں اپنی مراد کو پہنچا تو جو کچھ تیری آرزو ہے میں بصر و چشم بجا لاؤں گا اور ہر حال میں تیری اطاعت کروں گا۔ جب اس رینا نے شہزادے سے یہ عہد جانا تو بولی کہ اے یار زندگی، میں بھی اس راز سے واقف نہیں کہ گل نے صنوبر کے ساتھ کیا کیا، مگر اتنا معلوم ہے کہ مہرنگیز کے تخت کے نیچے ایک زنگی رہتا ہے۔ اسی حبشی غلام نے شہزادی مہرنگیز کو اس ماجرے سے آگاہ کیا ہے، جس کو جاننے کے واسطے وہ ہر پل بے چین رہتی ہے اور نہ جانے کتنے بادشاہ زادوں اور شہزادوں کی بلی چڑھا دی۔ وہ غلام شہر واقاف سے بھاگ کر آیا تھا۔ اگر تجھے اس راز کی سچائی کو جاننا ہے اور اس پہیلی سے پردہ اٹھانا ہے تو بھی قصد واقاف شہر کا کر۔ اس راز کا پردہ واقاف شہر میں ہی کھلے گا۔ واقاف شہر کی یہ بات اس رینا کی زبانی سنتے ہی شہزادہ ہڑبڑا گیا اور دل ہی دل کہا، میرے دل ذرا صبر رکھ اور دیکھ لیں کہ پردہ غیب سے کیا آشکار ہوتا ہے۔ اب تو بہت مشکلیں درپیش ہیں، اس بات میں بہت سا خونی جگر کھونا ہوگا۔ اگر خونی دل کھا کر ہی پہنچوں گا وہاں تبھی تو مقصد کو اپنے پاؤں لگاؤں گا۔ ایک جوان مرد جس بھی بات پر دل دھرے، گر خار ہو کہیں اس کو بھی گل کر لے۔ غرض شہزادہ جو اپنے دل کو تسلی دے رہا تھا، اتنے میں وہ دلارام شہزادے کو مایوس دیکھ کر کہنے لگی کہ اے میرے غم خوار یار وفادار، تم ایسے کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اگر تو مہرنگیز کی موت ہی چاہتا ہے تو تیرے واسطے میں کسی دن پیالہ شراب کے بدلے پیالہ زہر کسی محفل میں اسے پلا دوں کہ پھر وہ روز قیامت تک اپنا سر نہ اٹھائے۔ تو کہے تو پلاؤں اسے اس طرح کی شراب، وہ سر نہ اٹھائے نہ کھانا خراب، قیامت تلک اس کو آوے نہ ہوش، خاک کی طرح وہ رہے پھر خاموش۔ اس کی یہ بات سن کر شہزادے نے کہا کہ اے یار وفادار، ایسے فریب سے اسے ہلاک کرنا اور بدلہ لینا کوئی جواں مردی نہیں۔ میں اس شہر میں جاؤں گا اور اس راز کو جب تک جان نہ لوں تب تک آرام مجھ پر حرام ہے۔ خدا نے چاہا تو اس مطلب کو حاصل کر کے تیرا بھی مطلب پورا کروں گا، میرا یہ تجھ سے وعدہ ہے۔ یہ کہہ کر اس رینا کو خوب پیار اور شگار دے کر رخصت ہو چلا اور پھر اس دہقان کے گھر جا پہنچا اور اس ضعیفہ سے کہا کہ میں ایک سفر پر جاتا ہوں، خدا نے چاہا تو جلد واپس آؤں گا، تم میرے واسطے کچھ بھی اندیشہ یا وسوسہ خاطر جمع میں نہ لانا۔ مصنف اس طرح لکھتے ہیں کہ شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر جب اس شہر سے دور پہنچا، وہ نہیں جانتے تھے کہ کون سی راہ شہر واقاف کو جاتی ہے۔ وہ جنگلوں اور بیابانوں میں چلتا ہوا اس فکر میں گھل گل کر ضعیف ہوتا چلا گیا اور محض کچھ ہی دنوں میں ایسا ناتواں ہو گیا کہ گھوڑے پر بھی سواری کی طاقت نہیں رہی۔ جب منزل کی کوئی بھی راہ نظر نہ آئی تو من ہی من خدا کو یاد کرنے لگا کہ یکایک ایک پیر فقیر روشن ضمیر بزرگ پر نظر پڑی۔ نورانی چہرہ، جامہ سبز پہنے ہوئے، ہاتھ میں ایک عصا لیے، خضر علیہ السلام کی مانند وہ بڑے حقیر انداز میں جیسے کسی کے انتظار میں بیٹھا ہو۔ اسے دیکھتے ہی شہزادے نے سجدہ شکر کا درگاہ رہبر حقیقی میں ادا کیا اور نزدیک اس بزرگ کے جا کر شہزادے نے کہا کہ اے بزرگ خدا دوست، مجھے شہر واقاف کو جانا ہے، لیکن میں اس کی کوئی راہ نہیں جانتا ہوں کہ وہ شہر کس طرف کو ہے اور کون سے راستے سے آگے جانا ہوگا۔ آپ میری مدد کیجیے اور اس مقصد میں میری رہنمائی کیجیے۔ یہ بات سنتے ہی وہ بزرگ بڑا سنجیدہ ہو گیا اور شہزادے کے رخسار پر نظر ڈالی اور کہا کہ اے جوان، وہ شہر کہ جہاں جانے کا تو نے قصد کیا ہے
بڑا ہی خطرناک ہے، وہ جنوں کا شہر ہے اور وہاں تک پہنچنے کا راستہ بھی بے حد خطرناک ہے۔ لازم ہے کہ اس مقصد کو اپنے دل سے نکال۔ اگر تو اس شہر کے راہ تلاش کرنے میں اپنی پوری عمر بھی لگا دے تو بھی تجھے وہ راستہ شاید نہ ملے۔ غرض اس بزرگ نے شہزادی کو بہت نصیحت کی اور سمجھایا، لیکن شہزادہ اپنے ارادے سے نہیں مکرے۔ غرض جب اس بزرگ نے شہزادے کا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا اس قدر اشتیاق دیکھا تو پوچھا کہ اے جوان، مجھے یہ بتا کہ تیرا مقصد شہر واقعہ میں کیا ہے کہ جس کے لیے تو اپنی جان بھی نثار کرنے کو تیار ہے۔ شہزادے نے کہا، اے بزرگ، ایک نہایت عجیب راز اور پہیلی کا حل ڈھونڈنے مجھے اس شہر میں جانا ہے۔ اگر آپ کو اس کی راہ کا کچھ ٹھکانہ معلوم ہو تو مانند خضر علیہ السلام کے میری رہنمائی کیجیے۔ غرض جب شہزادے کا ارادہ اشتیاق اس بزرگ نے جانا تو کہا کہ اے جوان، شہر واقف کوہ قاف کی وادیوں میں ہے اور کوہ قاف جنوں کا علاقہ ہے۔ ہر موڑ پر موت تمہارے اوپر منڈلاتی رہے گی۔ اسی راستے پر آگے بڑھتے رہنا کہ آگے تجھے دو راہیں ملیں گی۔ لازم ہے کہ صحیح راستے میں جائیو، بائیں راستے کو ہرگز نہ اپنانا بلکہ درمیان کے راستے کو اختیار کرنا۔ ایک دن اور ایک رات کی راہ سے مت جانا۔ جب صبح صادق ہوگی تو تجھے ایک مینار نظر آئے گا اور اس مینار پر ایک تخت سنگ مرمر کا تجھے دکھے گا جس پر خط کوفی سے لکھت ہے۔ اس تخت پر جو کچھ بھی منقوش ہے، یہ بات تیرے واسطے لازم ہے کہ اسے پڑھ کر اس پر ہی عمل کرنا اور ہرگز اس بات کے خلاف نہ جانا۔ لیکن خیال رہے کہ آگے کا راستہ تمہارے واسطے بہت عجیب ہوگا۔ ایسی چیزیں پیش آئے گی جو بے حد عجیب ہوگی، ایک جادوئی دنیا جو حقیقی دنیا سے بالکل الگ ہوں گی۔ لیکن جو بھی ہو، تجھے اپنے منزل کو یاد رکھنا ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے۔ غرض شہزادے نے اس بزرگ کو بوسہ دے کر شہر واقف کی راہ لی۔ وقت رخصت ہونے کے اس بزرگ نے شہزادے کے حق میں دعائے خیر کی۔ ایک شبانہ روز کی راہ ختم کر لی کہ اس سنگ مرمر کے مینار کے پاس جو پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ چاروں اور بڑے بلند پتھر ہے جن کی اونچائی آسمان تک ہے، اور اس میں کہیں ایک سنگ مرمر کا تخت نظر آیا جس پر خط کوفی سے کچھ نقش جڑے تھے، اس واسطے کہ مسافر کو راہ راست میں رہنمائی کرے کہ راستے سے واقف ہو کر آسانی سے آگے بڑھ پائے اور گمراہ نہ ہو۔ اس پر لکھا تھا کہ مسافر کے لیے لازم ہے کہ وہ صحیح راستے پر جائے، اور اگر بائیں اور کی طرف کا راستہ چن لے تو تھوڑی مصیبت پا کر اپنے منزل مقصود کو پہنچے گا۔ درمیانہ راستہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر کوئی 1000 جان بھی رکھتا ہو، ایک بھی پھیر نہ لاوے۔ وہ راہ کوہ قاف ہے، جنوں کی وادی، اور یہی درمیانہ راستہ قاف کی ولایت کو جاتی ہے۔ جب شہزادے نے یہ مضمون پڑھا تو سروپا بھرانہ ہو کر اپنے ہاتھ بارگاہ میں اس رب کے بے نیاز میں اٹھائے اور کہا کہ اے بھولے بھٹکوں کو راہ پر پہنچانے والے، گمراہوں کی ہدایت کرنے والے، میں تجھے ہی اپنا خالق جانتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ میرا مقصد واقف کے ملک سے ہے، اس کا راستہ درمیانے سے ہے کہ جو بہت ہی خطرناک ہے۔ اس راہ خطرناک میں تو میری رہبری اور حفاظت کرنا۔ دشت غربت میں پڑا ہوں یا الہی، کون راہ مجھ کو سوائے تیرے دکھلائے، کس سے درد کروں گا اپنا بیان، کب پہنچی ہے جان لوان، خطروں سے بھرا ہے سارا بیاباں، آپ چاہو تو ہو سفر آساں، ہر قدم میں یہاں ہے خطرے ہزار، تو گر چاہے تو بچوں میں پروردگار۔ غرض ایک مٹھی خاک کی زمین سے اٹھا کر اسے اپنے جیب اور گریباں میں ڈال کر بولا کہ ایک خاک تو ہی میرا وجود ہے اور تجھ میں ہی مجھے سمٹ جانا ہے۔ پھر گھوڑے پہ سوار ہو کر درمیان کا راستہ چنا۔ ایک رات اور ایک دن چلتا رہا، پھر سے آگے ایک اور راہ دکھی، پھر مناجات کرتا ہوا اس راہ میں آگے بڑھا۔ ایک دن جب آفتاب طلوع ہوا تو شہزادے کو ایک میدان نظر آیا جس کے درخت
आसमान तक बुलंद थे और उन दरख्तों के बीच में एक बाग हरा भरा नजर आया, जिसे देखकर वो मुतवज्जा होकर उसी बाग की ओर बढ़ा तो उस बाग के दरवाजे पर एक तख्त संगमरमर का बना देखा। एक अजीब सा सियाह फाम शख्स, जिसके चेहरे से सारे बाग पर जैसे स्याही छाई हो, नजर आया। उसका ऊपर का लब नथनों से भी ऊपर और नीचे का गिरेबां तक लटका हुआ नजर आया। रंगत ऐसी कि गोया कोयला हो। वजन करीब 100 मन के बराबर। कई जानवरों की खाल से बना हुआ पैजामा उसने पहना था। उसके हाथ में इतनी बारूद जंजीर थी कि हाथी उसमें से गुजर जाए। शहजादा उसे देखकर सहम सा गया और बारीकी से घोड़े से उतरकर उस बाग के अंदर जाने लगा। खुदा का नाम लेकर आगे बढ़ा और बाग की सैर करने लगा। यकायक एक चमन के नजदीक पहुंचा और महसूस किया कि वहां की हवाएं बहुत खुशगवार है और उसके दरख्त भी निहायत खुशकता थी और उनकी डालियां मतवालों की तरह झूम रही थी। उस हसीन चमन में बहुत से खूबसूरत हिरन चर रहे थे, जिनके सींगों पर खूबसूरत सोने चांदी के हौल चढ़े हुए थे और कारचोप की झूलें पीठ पर पड़ी हुई थी और कुछ कीमती धात की रुमालें उनकी गर्दनों में बंधी हुई थी। गरज हर एक हिरन परी चेहरा उस चमन में सैर कर रहा था। ये अजब तमाशा देखकर शहजादा हैरान सा हो गया और सोचा कि या इलाही, ये कैसा अजीब बाग है और इसका मालिक कौन हो सकता है। जो ही शहजादा उन हिरनों की जानिब आगे बढ़ा तो देखा कि सारे हिरन जैसे अपनी आंखों से कुछ इशारा कर रहे हैं कि आगे मत जा। लेकिन इशारा उन हिरनों का शहजादे की समझ में न आया, बल्कि कियास किया कि शायद ये हिरन मुझे देखकर खुश हो रहे हैं और इश्वागिरी से चश्म हिलाते हैं। गरज सैर करता हुआ एक महल के पास पहुंच गया, जो बहुत ही बुलंद और अजीम सा महल लग रहा था। उसके ऊंचे ऊंचे मीनार और एक निहायत पाकीज़गी का फर्श बिछा है। दरवाजा उसका इतना खूबसूरत जो किसी आशिक की आंख की तरह खुल रहा था। गरज शहजादा सैर करता हुआ एक बारीक से झरोखे से उस मकान के अंदर घुस गया और देखा कि एक अजीब सी औरत, जो दिखने में हसीन कि देखने से उसके जैसे महताब भी बेताब हो, इधर उधर तक रही थी। जो ही निगाह उसकी शहजादे पर पड़ी तो फौरन आशिक उसके जमाल की हो गई और अपनी खादमा को आवाज देकर बोली कि जल्द जा और इस हसीन जवान को मेरे पास लेकर आ, कि उससे पूछूं कि वो कौन है और कहां से आया है, और मेरे बाग में कि जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता और शेरो गरग भी खौफ से इस तरफ का रुख नहीं करते, वो यहाँ कैसे पहुंचा। गरज वो दाई हुक्म के मुताबिक शहजादे के पास गई और कहा कि आपका यहाँ पर आना बहुत मुबारक हो, खुशामदीद, हमारी बानू ने आपको याद फरमाया है। शहजादा फौरन से उस दाई के हमरा चला गया। जो ही आगे बढ़ा तो देखा कि जैसे रोज़े रिजवान वही है और अंदर उस मकान के एक तख्त भी धरा है। मखमल से तके और तरह तरह की नुमाइश के पर्दे लगे हैं और वो हसीन औरत उस तख्त पर बैठी हुई है। उसने शहजादे को देखते ही कमाल इश्तियाक से उठकर उसका हाथ थामकर अपने पास उसे तख्त पर बिठा दिया और बहुत सी मीठी मीठी बातें जी लुभाने की करने लगी और कहा कि ए जवान, मुझे ये बता कि तू कौन है, यहाँ कैसे पहुंचा और आगे कहाँ को जाना है, मेरे बाग में तुम किस तरह से पहुंचे। गरज शहजादे ने अपनी सरगुज़श्त अव्वल ता आखिर उसे कह सुनाई। तब उस औरत ने कहा कि ए जवान, ये क्या ख्याल फासिद तेरे दिल में आया है। इस ख्याल से दरगुजर कर। कोई भी इंसान कोई काफ में जाने की जसारत नहीं कर सकता। तू अपना दस्त मुबारक मेरी गर्दन मुराद पर हमाइल कर और मेरे साथ रह और खुदा का शुक्र अदा कर जो उसने तुम्हें मुझ जैसी नाजनीन परी पैकर से मिला दिया और तेरे वास्ते मयस्सर हुआ कि तू यहाँ आन पहुंचा। जो चीज तूने अपने दिल में ठानी है, अगर तू अपनी जिंदगी मेरे नाम कर ले तो तेरा मकसद मैं पूरा करूंगी और कैमूर शाह को उसकी दुख्तर जिसका नाम महरंगेज है के साथ तेरी खिदमत में हाजिर कर दूंगी। उसके बाद जो तू चाहे वो सुलूक उनके साथ कर लेना। गरज ऐसी ऐसी दमबाजी की बातों से शहजादे को फुसलाती रही।
آخر شہزادے نے کہا کہ اے لطیفہ بانو، میں تم سے یہ عہد کرتا ہوں کہ جب تک شہر واقعہ میں نہ جاؤں اور کیموش شاہ کو اعلان یا گرفتار نہ کروں اور اس کی مغرور بیٹی مہر انگیز کو اپنے قصبے میں لا کر گھوڑوں کی ٹاپ کے تلے نہ روندوں اور اس کا گوشت چیل کاؤں کو نہ کھلاؤں، تب تک دنیا کا عیش و آرام مجھ پر حرام ہے۔ وہ ہر دم سے اسے مائل کرتی رہی، لیکن شہزادہ اس کی چنگل میں نہیں پھنسا۔ غرض جب شہزادہ کسی بھی تدبیر سے اس کی پکڑ میں نہ آیا تو اس آفت جان نے دل میں یہ تدبیر کی کہ شراب کشی کی ایک محفل سجاؤں اور اس جوان کو شراب پلاؤں تاکہ دماغ اس کا نشے میں سرشار ہو اور عقل و ہوش بیکار ہو، تو یقیناً اس کے دل میں جو مہر انگیز کے لیے غصہ اور انتقام کا لاوا کھول رہا ہے اسے بھول جائے گا، پھر میں اسے جو کہوں گی وہی کرے گا۔ غرض اپنی ساقیان پری رخسار گلازار کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ پاتے ہی محفل سج گئی اور پریوں نے جام زرین اور شراب خوشگوار حاضر کیا۔ لطیفہ بانو نے پیالہ بھر کر پہلے شہزادے کو دیا۔ شہزادے نے کہا، اے یار غمخوار، جام پہلے میزبان کو پینا پھر مہمان کو روا ہے۔ غرض اس نے شہزادے کی خاطر پہلا پیالہ اپنے لبوں سے لگایا اور دوسرا جام بھر کر شہزادے کو دیا۔ اس نے بے تکلف ایسی محبوبہ کی کہ طبیعت اس کی بے وفائی سے مخمر تھی، پی لیا۔ غرض مجلس بادۂ نوشی کی گرم ہوئی اور کچھ ایسی پری زادیاں گانا بجانے کے واسطے نمودار ہوئی جن کو دیکھنے سے مہر و ماہ حیرانی کھینچ دے۔ پھر رباب، دف و چنگ بجنے لگا، صدائیں دلکش اور سریلے گانوں کی آنے لگی۔ ایسا سما بندھا کہ اگر تان سین ہوتا تو اپنی تان بھول جاتا۔ غرض ایسا سما بندھا کہ سارا مکان گونجنے لگا اور دلبراؤں کی جلوہ افروزی سے اندر کا اکھاڑا ہو گیا۔ بندھا راگ کا اس گھڑی یہ سما کہ تھا مست سننے سے پیرو جواں، زمیں ناچ و راگ میں ہی کھل گئی، سنہرے سما میں گل مل گئی۔ غرض لطیفہ بانو کے دل میں آتش عشق بھڑکا۔ شہزادے کا اس کی طرف بے پرواہی سے ناچار تھی، کچھ بھی بس نہ چلتا تھا۔ 3 دن اسی محفل عیش و نشاط میں گرم رہے۔ چوتھے دن شہزادے نے ثنا اور دعا دے کر کہا کہ اے بانوئے عالم، اب چاہتا ہوں کہ تو مجھے رخصت کر، راہ سفر کی بہت دور ہے اور آتش محبت تمہاری میرے خرمن جام میں شعلہ زنی کر رہی ہے۔ خدا نے چاہا تو میرا مطلب پورا ہوتے ہی جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا اور واپس آ کر تمہارے باغ میں ملن کا پھول چنوں گا۔ جب لطیفہ بانو نے دیکھا کہ شہزادہ اپنا مقصد بھول کر کسی طرح بھی اس کے دام میں نہیں آ رہا، تب اپنی خادمہ سے کہا کہ وہ گاڑھا سیال کہ جس میں معجون ملا ہوا ہے اس طاق پر دھری ہے، اسے لے کے آ کہ اس کے پیتے ہی شہزادے کو طاقت اور روحانی لذت مل جائے۔ وہ فوراً لے آئی اور لطیفہ بانو نے تھوڑی سی شہزادے کو پلا دی کہ گلے سے اترتے ہی شہزادہ بے ہوش ہونے لگا۔ تب اس ساحرہ نے ایک لکڑی جو بصورت مارے سیاہ تھی لا کر اور اس پر کچھ منتر پڑھ کر شہزادے کے مونڈے پر ایسا مارا کہ شہزادہ ایک زور کی آہ کھینچ کر زمین پر گر گیا اور گرتے ہی ایک ہرن بن گیا۔ جب شہزادے نے اپنے جسم پر نظر ڈالی تو نہایت حیف اور نالا کر کے دل میں کہا کہ افسوس، بیٹھے بٹھائے میں نے خود کو بلا کے حوالے کیا۔ غرض لطیفہ بانو نے فوراً ان سینگوں پر کہ جو اس ہرن سے نکل آئے تھے ایک سنار کو بلا کر کہا کہ اس خوبصورت ہرن کی سینگوں پر ہول چڑھا دے۔ غرض حکم کے مطابق اس سنار نے ہرن کے سینگوں پر سونے چاندی کے ہول چڑھا دیے اور اس ساحرہ نے ایک رومال پر جادو باندھ کر اس ہرن کی گردن میں باندھ لیا۔ شہزادہ اگرچہ ہرن بن گیا تھا لیکن اس کے عادات اور حواس میں فرق نہیں تھا۔ جو کچھ بھی گزر رہا تھا اس کی سمجھ میں خوب آ رہا تھا، جس پہ شہزادے نے خدا کا شکر ادا کیا۔ غرض اس ساحرہ نے اس ہرن کو بھی بڑے تکلف کے ساتھ آراستہ کر کے درمیان میں ان ہرنوں کے باغ میں ڈالا۔ غالباً وہ سارے ہرن بھی انسان تھے جنہیں اس ساحرہ نے انسان سے ہرن بنا لیا تھا۔ ان ہرن کی شکل میں
शहजादा हैरान और परेशान भागता फिरता हर तरफ निकलने की कोई राह ढूंढता रहा। दिल में बस ये अंदेशा करता था कि किसी तरह से इस चमन से खुद को निकालूं। कहीं ऐसा न हो कि हिरन की शक्ल में मैं किसी शेर या दीगर जानवर का निवाला बन जाऊं और मेरी जिंदगी मुफ्त में बर्बाद हो जाए। गरज इसी बाग में फिरता रहता था। जब भूख लग जाती तो घास या दीगर मेवे उस चमन में खाया करता था। इसी हालत में 10-12 दिन गुजर गए। एक रोज फिरते फिराते बाग के एक गोशी में जो पहुंचा तो क्या देखा कि उस जगह दीवार पस्त है। खुदा को याद करके ऐसी चौकड़ी भरी कि दीवार के उस पार गिर गया। दिल में खुशी हुई कि शायद इस कैद अजीब से आजाद हो गया, लेकिन सामने नजर डाली तो वही हसीन चमन है जिसमें वो पहले कैद था। तब सोचा कि शायद तिलस्म और जादू का तमाशा है। गरज फिर कोशिश की, लेकिन फिर जाके उस चमन में गिर पड़ा। उसने 7 बार इसी तरह से उस बाग से निकलने की कोशिश की, लेकिन तिलस्म ऐसा बंध गया था कि हर बार खुद को उसी बाग में वापस पा लेता था। दिल फिर से बदहवास हुआ कि शायद अब यही नाकामी मेरा मुकद्दर है। दिन रात गुजरते रहे। रफ्ता रफ्ता एक रोज एक जगह पहुंचा कि वहां एक झरोखा नजर आया। 1000 मेहनत और मशक्कत करके आखिर उस झरोखे में से बाग से बाहर निकल आया। इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद उस अजीब बाग से रिहाई जो मिली, दिल ही दिल खुदा का शुक्र बजा लाया। गरज उस हिरन की सूरत में उस अजीब से जंगल में फिरता रहा। खौफ व वहशत के मारे फूंक फूंक कर और छुप छुप कर कदम आगे बढ़ाता रहा। उसे मालूम था कि अगर नागहा किसी शिकारी जानवर की नजर उस पर पड़ी तो यकीनन उसके मुंह का निवाला बन जाऊं और अपनी जान न बचा पाऊं। गरज इसी हालत में आगे बढ़ता रहा कि फिर एक बार एक बाग पर नजर पड़ी कि उसकी खुशबू से मुअत्तर हो गया। उस बाग की ओर जो बढ़ा कि एक मकान आलीशान नजर आया कि जिसके हजारों दरीचे और दरवाजे हैं और सब के सब बंद है। हर एक खिड़की परी रैना की तरह साफ और शफाफ। शहजादा उस कसर को देखकर निहायत हैरान हुआ और सोचा कि इस महल के अंदर जाने की कोशिश कर लूं, देखें कि पर्दे गैब से क्या जाहिर हो जाता है। इसी ख्याल में था कि नागहा एक झरोखा उस मकान का खुला हुआ देखा। आगे जो बढ़ा तो उस झरोखे में से एक परी चेहरे नाज़नीन नजर आई कि रुखसार उसके मानंद लाले अहमर के रंगीन और चश्म मर्दम फरेब। इंतहाई खूबसूरत एक तख्त मुरस्सा जर निगार पर बैठे सर निकाले तक रही है। उसकी चमक से और जमाल की रोशनी से सारा बाग मुनव्वर हो रहा है और उसके बदन की खुशबू से दिमाग मुअत्तर है। गोया ऐसे कि जैसे सहरा में कोई भटकी हुई खूबसूरत हिरनी हो। उस नाज़नीन को देखकर शहजादे ने सोचा कि खुदा न करे कि ये भी उसी जादूगरनी की तरह कोई बला हो जिसने मुझे इंसान से हिरन बना दिया। लेकिन बज़ाहिर उस परी के हुस्न से वो बड़ा मुतासिर हुआ था। इसी सोच में था कि उस नाज़नीन की नजर शहजादे पर पड़ गई। उसने जो देखा कि एक खूबसूरत हिरन सामने खड़ा है कि जिसकी सींगों पर खूबसूरत सोने चांदी के हौल चढ़े हुए हैं, उसे देखकर बड़े ताज्जुब में पड़ गई और दिल में ख्याल किया कि गालिबन ये हिरन किसी का पाला हुआ तरबियत याफ्ता जीव है और किसी तरह से मुखलिसी पाकर भाग आया है। बहुत शौक उस गुलबदन के दिल में हुआ कि इस हिरन को पकड़ लूं। गरज अपनी खादमाओं से कहा, कोई किसी तरह से भी इस खूबसूरत हिरन को मेरे वास्ते पकड़ ले कि जो इसे पकड़ने में कामयाब हो जाए तो इनाम में उसको ये मोतियों का माला जो मेरे गले में है अता करूंगी। गरज एक खादमा जादू पेशा थोड़ी सी घास हाथ में लेकर उस पर सहर पड़कर दूर से हिरन को दिखाती हुई उसकी तरफ बढ़ गई। शहजादे को तो अपनी गिरफ्तारी पहले से ही मंजूर थी कि किसी तरह इस हालत से छुटकारा पाऊं और अपनी असली सूरत में आ जाऊं और खुदावंद की मदद से इस बला से निजात पालूं। गरज शहजादा उस घास को देखकर भूखे जानवरों की तरह नजदीक उस खादमा के आने लगा। जब उस खादमा ने देखा कि ये हिरन खुश मिजाज और मुझे देखकर भाग नहीं रहा तो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती हुई
اس کی گردن میں جو ریشمی ڈور بندھی ہوئی تھی، اس نے وہ ڈور پکڑی اور اس خوبصورت ہرن پر ہاتھ سہلانے لگی۔ جب اس نازنین نے قصر سے دیکھا تو دوڑ کر نیچے آ گئی اور اسے دیکھنے میں مشغول ہو گئی، اور توق مرصع اور وہ رومال ریشم کی اس کے گلے میں دیکھ کر سمجھ گئی کہ غالباً یہ ہرن کسی امیر زادی کا ہے کہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگ آیا ہے۔ غرض وہ نازنین کے نام جس کا جمیلہ تھا، اس ہرن کو لیے اپنے قصر میں لائی اور اپنے بیٹھنے کی جگہ پر اسے بٹھا کر اچھے اچھے میوے اپنے دامن میں بھر کر اس ہرن کو کھلانے لگی۔ شہزادہ اس ہرن کی شکل میں جو کئی دن کا بھوکا تھا، خوب آسودہ ہو کر ان پھلوں کو کھانے لگا اور پانی پی کر سیر ہوا۔ پھر اس بانو کے پہلو میں سر رکھ کر آرام کرنے لگا۔ وہ خاتون بھی اس کے اس قدر ڈیٹھ پن سے اور خوش مزاجی سے بہت مسرور ہوئی اور آہستہ آہستہ بڑے شوق سے اپنا دست نازک اس پر پھیرنے لگی اور اپنی خادمہ سے کہا کہ ایک رسی جو سونے کی اور ہیرے جواہرات کی بنی ہو تیار کر لیں، اور حکم کے مطابق وہ خادمہ ایک رسی جو سونے سے سجی ہوئی تھی لے آئی۔ غرض اس نازنین نے وہ رسی لے کر ہرن کو اپنے تخت سے اس طرح سے باندھ لیا کہ باوجود باندھے ہوئے بھی وہ ہرن اس نازنین کے آگوش میں سو جاتا۔ وہ بہت دیر تک اس خوبصورت ہرن کو اپنی آگوش میں بٹھا کر اس کے اوپر ہاتھ سہلاتی رہی اور اسے خوب لاڑ اور پیار کرتی رہی کہ اچانک جب اس ہرن کی آنکھ پر نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ آنکھیں اس کی اشک بار ہے اور خوب رو رہا ہے۔ جب اس خادمہ نے کہ جو بانو کا یہ نظارہ دیکھنے میں مشغول تھی دیکھا کہ اس ہرن کی آنکھیں اشک بار ہے تو کہا کہ بانو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ہرن کس قدر اپنی آنکھوں سے اشک کے دانے گرا رہا ہے؟ اے بانو حضور، یہ بہت عجیب بات ہے کہ کوئی حیوان اس طرح سے روئے۔ اس بات کے سنتے ہی جمیلہ بانو متعجب ہو گئی اور اس ہرن کو اس قدر روتا ہوا دیکھ کر اس پر ہاتھ پھیر کر بہت سی تسلی دینے لگی اور کہنے لگی کہ اے پیارے، تو کس واسطے اس قدر رو رہا ہے؟ میں تجھے اپنی جان سے عزیز سمجھتی ہوں۔ یہ بات سن کر وہ ہرن اور زیادہ رونے لگا اور اپنے سر کو اس خاتون کے پاؤں پر ملنے لگا۔ تب اس خاتون نے اپنی فراست سے دریافت کیا کہ غالباً یہ کام بوا لطیفہ بانو کا ہے۔ مجھے علم ہے کہ وہ انسان کو حیوان بنا کر گرفتار کر کے رکھتی ہے، اور اس ہرن سے کہا کہ تو فکر نہ کر، تجھے ابھی اپنی اصلی صورت میں لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اپنی خادمہ سے کہا کہ سونے سے بنا ہوا معجون کا ڈبہ جو اس طاق پر رکھا ہوا ہے اسے جلد لے کے آ۔ غرض حکم کے مطابق اس خادمہ نے وہ مرصع ڈبہ لایا، اور تب اس خاتون جمیلہ نے غسل شفا کر کے اس ہرن کو نہلایا اور معجون اس ڈبے سے نکال کر ہرن کو کھلانے لگ گئی۔ اسے کھاتے ہی ہرن بے ہوش ہونے لگ گیا تو خاتون نے اپنی مسند کے نیچے سے چھڑی نکال کر اس پر سحر پھونکا اور زور سے اس ہرن کو دے مارا۔ وہ ہرن یک بارگی میں چکر کھا کر زمین پر گر پڑا اور چند لمحوں بعد اپنی اصلی انسانی شکل میں آ گیا۔ شہزادہ اپنی اصلی شکل میں آتے ہی ہزار ہزار شکر خدا کی بارگاہ میں بجا لایا اور اس نازنین سے کہنے لگا کہ اے بانوئے محترم، تم نے مجھے بلا کے پنجوں سے آزاد کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں وہ زبان کہاں سے لاؤں کہ جو تمہارے احسان کا شکر ادا کرے؟ میرا ہر ایک بال و باق تمہارے لطف خواہ کا ثنا خواہ ہے۔ تمہارا یہ احسان میں ہرگز نہیں بھولوں گا۔ غرض جو ہی جمیلہ خاتون نے شہزادے کو شاہانہ لباس پہنایا تو اس کا حسن اس قدر چمک گیا کہ گویا چاند فلک چھوڑ کر زمین پر اتر آیا ہو۔ حسن کا یہ عالم اپنے پاس دیکھ کر وہ نازنین اس پر اور بھی زیادہ فریفتہ ہو گئی اور کہا کہ اے گلستان کے خوبصورت پھول، مجھے بتا کہ تیرا حسب و نسب کیا ہے اور اس وحشت زدہ جگہ پر آنے کا تیرا کیا کام تھا، اور اس ساحرہ لطیفہ بانو کے چنگل میں کیسے پھنس گیا؟ غرض شہزادے نے اپنی داستان از اول تا آخر اس نازنین کو سنائی۔ اس کی یہ عجیب داستان سن کر وہ نازنین بولی کہ اے میری روح کو چین بخشنے والے، مجھ بے قرار سے میرا چین چھیننے والے، تو یہ بات جان لے
क्योंकि अभी तक तेरे सफर का 2/4 रास्ता भी पूरा नहीं हुआ। अगरचे अपना मकसद पाने के वास्ते तूने कई सितम और कठिनाइयां उठाई है, अभी और भी बहुत कठिन राहें और हैरत अंगेज अजूबे तुम्हारी ताक में बैठे हैं। अगर मेरी सलाह मान लो तो वाक़ाफ की तरफ मत जा और इस अंदेशे को अपने दिल से निकाल और बाज रह। नाहक अपनी जवानी को हलाकत के हवाले मत कर। मुफ्त में मारा जाना अक्ल जवां मर्दी नहीं। इस गरीब खाने को अपना महल जानकर यही रह और खुशो खुर्मी से जिंदगी गुजार। मैं अपने दिल और अपनी जान से तेरी खिदमत करूंगी, तेरे आराम को मुकद्दम जानूंगी और ताअबद तेरी ताबेदार बनकर रहूंगी। शहजादे ने कहा कि ए बानवे मोहतरम, तेरा एहसान इस कदर मुझ पर मुकद्दम है कि मेरे चमड़े की अगर तू जूतियां बनाकर उन्हें पहन ले तब भी तेरे एहसान का बदला न चुका पाऊंगा, क्योंकि आपने उस जादूगरनी के सहर से मुझे आज़ादी दिलाई और मुझे हैवान से इंसान बना लिया। मगर अभी दिल की मुराद पूरी नहीं हुई। मुझे महज कुछ रोज के लिए जाने की इजाजत दे दीजिए। अपना मुद्दा शहर वाक़ाफ से हासिल करके तुम्हारी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा और फिर जिस कदर की मुनासिब समझो मुझे हुक्म कीजिएगा कि बजा लाना मेरे वास्ते लाजिम होगा। खुदा ने अगर जिंदा रखा तो वापस आते ही तुम्हारे साथ निकाह करूंगा। ए रैना, अभी मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए और कुछ तदबीर कीजिए जिससे राह मुश्किल मेरी आसान हो। जब जमीला बानू ने जाना कि शहजादे को अपना मकसद पूरा करने का इस कदर इश्तियाक है तो चारों नाचार शहजादे को जाने की इजाजत दे दी और कहा कि तीर कमान पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम और शमशीर जिसको अकरब सुलेमानी कहते हैं, जो बादशाहों को भी मयस्सर नहीं, जिसकी खूबी यह है कि पहाड़ के ऊपर भी अगर उसके वार करें तो वो भी इसकी ताकत के सामने चूर चूर हो जाए, और खंजर तैमूसी जिसे बड़े तदबीरों के साथ हकीमों और जर्राहों ने बनाया है, जिसकी ये खूबी है कि वो जिसके पास भी होगा अगर 1000 मन बोझ भी उस पर चढ़ा दिया जाए तब भी उसे महसूस न हो। ये तीनों चीजें मैं तुझे देती हूँ, इनको हिफाजत के साथ अपने पास रखना। जाहिर है कि तुम्हारे इस कठिन सफर में तुम्हारे काम आ जाए। यहाँ से आगे बढ़कर तुम एक ऐसे मुकाम पे पहुंचोगे कि बगैर सीमुर्ग की मदद के तुम कभी वाक़ाफ के शहर नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि राह में तुम्हारी 7 बड़ी अजीमुल शान दरिया आएंगे और उस बड़े पर वाले परिंदे की मदद के बगैर तुम उन दरियाओं को कभी भी पार नहीं कर पाओगे। बल्कि अगर दुनियाए जहां के सारे बादशाह भी इकट्ठे हो जाएं तो भी उन बड़े समंदरों में से महज एक समंदर भी पार न कर सकेंगे। उन अजीम समंदरों को पार करने में बस वो बड़े परों वाला परिंदा ही तुम्हारी मदद कर सकता है और कोई नहीं। ये बात सुनकर शहजादे ने पूछा कि ए वफादार यार, मुझे ये बता कि उस बड़े परों वाले परिंदे का मुकाम कहाँ है और मैं वहां तक कैसे पहुंचूं? वो रैना बोली, मेरी जान, तू कुछ फिक्र न कर, मैं उस जानवर का ठिकाना बताए देती हूँ। और ये कहकर अपना सिंदूक खोला और उसमें से तीनों चीजें, तीर कमान, शमशीर सुलेमानी और खंजर निकालकर शहजादे के सामने रखे और कहा कि ए शहजादे, मेरी बात ध्यान से सुन। यहाँ से जाते ही तुम एक मुकाम पर पहुंचोगे जिसको सुफ़ाए ज़मीं कहते हैं। तू उस जगह जो ही पहुंचेगा तो कहीं महफूज जगह में छुपकर तू रात होने तक इंतजार कर लेना। रात होते ही उस जगह पर बहुत सारे जंगली जानवर कयाम करते हैं, उनमें 1-2 जानवर शिकार करके अपने पास रख लेना। वहां एक देव हैकल शेर कि कद उसका 80 हाथियों के बराबर, वो जंगल के शेरों का बादशाह है। जब वो वहां आए तो बेखौफ होकर दिलेराना अंदाज में उसके पास जाना और बाअदब होकर उसके पास झुक जाना और एक रुमाल जो मैं तुझे देती हूँ उसे बाअदब होकर उसके वजूद को साफ कर लेना और बड़े आजिज़ाना अंदाज में उसके सामने खड़े हो जाना और वो शिकार जो तूने तैयार रखे होंगे उसके सामने रख लेना और छुरी से शिकार को उसके सामने पारा पारा कर लेना। जब वो शेर उस शिकार को खाकर फारिग हो जाए तो बाअदब व एहतराम उसका मुंह साफ कर देना। उस शेर के दहशत से तुम्हें कोई और शेर परेशान नहीं करेगा, लेकिन याद रहे
کہ راستے میں جتنے بھی شیر مل جائے ان کی اسی طرح سے خدمت کر لینا۔ 2 سے 3 منزل کے بعد تجھے ایک 2 راہ دکھے گا، لیکن خبردار بائیں ہاتھ سے نہ جانا بلکہ سیدھے راستے کو چن لینا۔ آگے جا کر ایک باروب قلعہ تجھے دکھے گا جس میں 40 خونخوار حبشی رہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک حبشی 5-5 ہزار حبشیوں کا سردار ہے۔ اس قلعے کے سردار کا نام ترم طاق ہے۔ اگرچہ وہ بڑا ہی بے رحم اور خونخوار ہے، لیکن اس رومال اور شیر کی برکت سے وہ تم پر غلبہ نہ پا سکے گا۔ وہاں کچھ دن قیام کرنا اور پھر آگے بڑھتے رہنا۔ اس کے بعد کی منزل سمرک کی ہوگی کہ ایک مقام پر تجھے ایک بڑے پروں والے پرندے کا ٹھکانہ مل جائے گا۔ اگر خداوند کا فضل ہوا تو ان چیزوں کی برکت سے وہ بھی تمہاری فرما برداری کرے گا اور اسی کی مدد سے تم واقعہ کے ملک میں پہنچ جائے گا۔ میں تمہیں پھر ایک بار آگاہ کرتی ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے میری نصیحت کے خلاف نہ جانا اور کوئی بھی چیز بمطابق میرے کہنے کے الٹی مت کرنا۔ غرض اس نازنین نے شہزادے کو ہر طرح سے سمجھایا اور ساری راہیں بتا دی۔ پھر ایک پری پیکر گھوڑا اپنے استبل سے منگوا کر اور سواری کے واسطے شہزادے کو اس پر بٹھا لیا، اور یوں شہزادہ اس نازنین کو رخصت کر کے کوہ کاف کی جانب نکل پڑا۔ دوستو، یہ کہانی اگلی ویڈیو میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں جاری رہے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کریں